براق کا سلسلہ چل پڑا، سوار ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اب تمام انبیاء کرام مقتدی بن کر مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبر مبارک میں دیکھا صلوات پڑھتے ہوئے، لیکن جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ پہلے موجود تھے۔ پھر آسمان پر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے پہنچ رہے ہیں، افضل تو وہی ہوتا ہے جس کی سپیڈ زیادہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو حضرت موسیٰ پہنچ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے عقل کے اندھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبوت کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، حضور تو اپنی سپیڈ سے نہیں جا رہے، حضور سوار ہیں، حضور تو براق کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، اور براق نبوت کی رفتار سے زیادہ اس کی رفتار نہیں ہو سکتی ہے۔ براق تو ایک جانور ہے اور نبی نبوت کی رفتار سے جا رہے ہیں، اور براق کی رفتار نبوت سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، اس رات تمام انبیاء کرام ڈیوٹیوں پر تھے اور میرے آقا سیر پر تھے، اور جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ وقت پر پہنچتا ہے، اور جو سیر پر ہوتا ہے وہ خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے پہنچتا ہے۔ تمام انبیاء کرام ڈیوٹیوں پر تھے، ان مجبوری تھی کہ پہلے پہنچنا ہے، حضور سے پہلے پہنچنا ہے۔ حضور خرامہ خرامہ اپنے جو ہے ٹہلتے ٹہلتے سیر پر تھے، حضور آہستہ آہستہ پہنچتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ جنہوں نے استقبال کرنا ہو وہ پہلے پہنچتے ہیں، تو سب نبیوں نے میرے آقا کا استقبال کرنا تھا، اس لیے وہ سب کے سب پہلے موجود تھے ڈیوٹی پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر پہ آئے۔ اب سارے کے سارے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش سارے کے سارے وہاں موجود ہیں۔ اب سب یہی سوچ رہے ہیں کہ آج امامت کون کرائے گا، کون کرائے گا، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا امام رہ چکا۔ اب وہاں حضرت صفی اللہ بھی ہیں، نجی اللہ بھی ہیں، ذبیح اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں۔ اب سارے نبی سوچ رہے ہیں آج امامت کون کرے گا، مصلی خالی ہے۔ اتنے میں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آتی ہے، اور سارے نبی حضور کا چہرہ والدہا دیکھ کر نعرہ بلند کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ہن ہو گیا کم سہالا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے، او آ گیا کملی والا جے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں، اور کہ آج رب تعالیٰ خود اپنی قدرت کے، کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے، تو آج رب تعالیٰ خود اپنی شان کی لائق جو ہے اس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، اپنی شان قدرت دیکھے گا۔ اب آج معراج کی رات ہے، آج سیر کرائی جا رہی ہے۔ اب جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں اور امامت کروائیں، یعنی آج جبریل امین نے عرض کی کہ حضور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں، تو کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ جبریل جس کو امام بنا دیں اللہ کے حکم سے تو انبیاء کرام اعتراض نہ کریں، تو جس کو امام الانبیاء ہمارا امام بنا دیں ابو بکر صدیق کو، تو لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ارے وہ ہمارے امام ہیں کیونکہ ان کو میرے آقا نے امام بنا دیا ہے، اس لیے اس پر اعتراض نہیں بنتا ہے، کیونکہ حضور نے جس کو حضور نے ہمارا امام بنا دیا، تو ہم کیوں کہیں کہ ہمارا امام نہیں ہے؟ ہمارا امام ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلا امام جس کو حضور نے اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا ہے۔ بہرحال اب سلسلہ یہ چلتا رہا، اب جماعت شروع ہو گئی، اور فرشتے دیکھ رہے ہیں عرش معلیٰ پر کھڑے ہو کر کہ امامت ہو رہی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یار ایسے امام کے لیے ایسے ہی مقتدی ہونے چاہیے کہ سارے کے سارے نبی ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے مقتدیوں کے لیے ایسا ہی امام ہونا چاہیے۔ یہ ان میں گفتگو چل رہی ہے آپس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مقتدیوں کے لیے ایسے ہی امام ہونا چاہیے، امامت ہو رہی ہے۔ اب امامت کے بعد اب امامت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے اب خطبے دیے تمام انبیاء نے، بعض روایات کے مطابق کہ پہلے خطبے دیے گئے نماز سے پہلے، بعض کے مطابق بعد میں خطبے دیے گئے۔